طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، آپ کے رفقاء، آپ کے ساتھیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے نرم دل ہیں، ایک دوسرے کا پیار رکھنے والے۔ فرمایا کہ جب کفار سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اشداء علی الکفار کہ وہ کفار پر بڑے سخت۔ پھر تیسری خوبی یہ بیان فرمائی، تراہم رکعا سجدا، کہ وہ شب و روز اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، چوتھی خوبی یہ ارشاد فرمائی کہ ہمہ وقت وہ اللہ کی رحمت کے متلاشی رہتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتے۔ اس سے آگے بھی خوبیاں ان کے اوصاف نقل کیے ہیں۔ اگر ہم ان چار اوصاف کے تناظر میں اپنے حالات کو دیکھیں تو ہمارے حالات بالکل ہی اس کے برعکس۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ اشداء علی الکفار، جس کا معاملہ کفار کے ساتھ سختی والا ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ظلم کرتا ہے۔ فرمایا اشداء علی الکفار، ظلم تو نہیں کرتے کفار پر، بلکہ کفار کو ظلم سے وہ روکتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہمارا کیا کردار ہے، مسلمان حکمران جتنے بھی ہیں ان کا کیا کردار؟ کیا انہوں نے کفار کو ظلم سے روکا ہے یا ان کی تائید کی ہے؟ جنہوں نے کفار کو ظلم سے روکنا تھا وہ ظلم میں ان کا تعاون کرنے والے بن گئے۔ آپ دیکھ لیں غزہ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، بار بار ان کو مارا جا رہا، اور مسلم امت سے کوئی اپنی زبان کو حرکت دینے والا نہیں کہ نہیں بھائی تم ایسے نہیں کر سکتے، یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب دوسرا وصف لے لیں کہ مسلمان آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلا وقت کفار کو ظلم سے روکتے ہیں، اگر سختی سے روکنا پڑے تو سختی سے بھی روکتے ہیں۔ اور دوسرا وقت
مسلمانوں کا باہمی تعاون کرتے ہیں، اہل ایمان کے معاون ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر سہولت جو میسر ہو سکے وہ میسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا نظام دیکھ لیں، کفار کے لیے ہم سہولت کار ہیں، سہولتیں پیدا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے جو سختی ہم پیدا کر سکتے ہیں، جو ہماری وسعت میں ہے، ہم اس سے گریز نہیں کرتے۔ آج ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح پس رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ ہے ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں، وہ اگر ووٹنگ کرتی ہے، کوئی بل لاتا ہے تو اس لیے لاتا ہے کہ ہماری تنخواہوں میں مراعات میں اضافہ کر دیا جائے، اور وہ خود ہی اپنی تنخواہوں میں 100% اضافہ کرتے ہیں، مراعات میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب آمد الناس کی باری آتی ہے، ایک غریب کی باری آتی ہے، تو کہتے ہیں حکومت کے پاس گنجائش نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے، میرے نبی کا ساتھی تو وہ ہے، میرے نبی کی بات کو ماننے والا تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ بالکل اس کے برعکس۔ جو سچے مسلمان تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لاتے، بیگم نے اس دن کھانا اچھا پکایا ہوا، کچھ گوشت پکایا، کچھ حلوہ پکایا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ بیگم کہتی ہے کہ روزانہ کا جو آپ خرچ دیتے ہیں اس سے میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھا تھا کہ کوئی اچھی چیز کسی دن ہم پکا لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ چیز، کیا میری رعایا کو یہ سب کچھ میسر ہے؟ اسی وقت بیت المال کے امین کو حکم دیا، بیوی سے پوچھا روزانہ تم کتنا بچا کے رکھتی تھی؟ جب بیوی نے بتایا کہ میں اتنا بچا کے رکھتی تھی، بیت المال کے امین کو حکم دیا کہ میرے وظیفے سے اتنا وظیفہ کم کر دیا جائے، کیونکہ ابو بکر کا کم پیسوں میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے رحماء بینہم، مخلوق کا خیال، اپنی رعایا کا خیال۔ لیکن آج کے دور میں دلوں کی بھرمار ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ غریب کی بات سننے والا کون؟ وہ چیخیں مارتا ہے کہ بل زیادہ ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے جی یہ آپ کو جمع کرانا پڑے گا، جہاں مرضی چلے گا۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں،
اور کئی خبریں ملی کہ مساجدوں کو تالے لگ گئے، مسجدوں کو تالے لگ گئے، کیونکہ سارے دیہات نے مل کر بھی کوشش کی لیکن مسجد کا بل ادا نہیں کر سکے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ملازم لٹیر ہوتا ہے، پہلے سب پر رشوت مانگی جاتی تھی، اب سر عام کہا جاتا ہے کہ اتنے فیصد دیتا ہے تو تیرے فنڈ تجھے مل جائیں گے، اگر تو اتنے فیصد ہمیں نہیں دیتا تو ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ یہ اسلامی ریاست سے عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد کے ساتھی تو وہ ہیں، محمد پر ایمان لانے تو وہ ہیں، وہ کفار کے ساتھ اگر سے سختی کرتے ہیں لیکن ظلم والا معاملہ نہیں کرتے، سختی کے باوجود بھی وہ کفار کے ساتھ ظلم والا معاملہ نہیں کرتے۔ رحماء بینہم، اور اپنی رعایا سے اگر کوئی کمی پیشی بھی ہو جائے تو وہ ان سے درگزر کرتے۔ اور اپنے دامن کو صاف رکھتے ہیں۔ آج دیکھ لیں، یہ بجلی کا بحران، گندم کا بحران، فلاں چیز کا بحران، جب چیز پیدا ہوتی ہے اصل مالک کے پاس ہوتی ہے۔ پیچھے گندم تھی، جب تک گندم زمیندار کے پاس تھی کوئی خریدار تھا ہی نہیں، زمیندار کسان پریشان تھے، ہم اسے کہاں لے کے جائیں؟ اور جب ان کے ہاتھوں سے نکلی تو ابھی دیکھ لیں ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ ایک بندہ نہیں، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے لوگ اس سے ملوث ہیں۔ تو پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمت ہو۔ میرے بھائیوں، جہاں معاشرہ ایسا ہو، لوگوں پر اس قدر ظلم و ستم ہو رہے ہو، تو وہاں پھر اللہ کی رحمت نہیں آیا کرتی، وہاں اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ اور تعلیم کا کیا حال ہے؟ قرآن کو ہم نے نصاب کے اندر داخل کیا، کچھ احادیث داخل کی، لیکن ساتھ ہی ہم نے کہہ دیا کہ اب اس کا امتحان نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے پڑھانے کے لیے ٹیچر نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں۔ اگر چنجر نچانے ہوں تو تمہارے پاس وسائل ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کو بے راہ روی کی تعلیم دینا ہو تو وہ کلچر کے نام سے، فیسٹیول کے نام سے آپ کے پاس تمام فنڈ موجود ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے، حدیث رسول کی تعلیم دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے۔ حکومت یہ نہ سمجھے
کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یاد رکھو عوام پر تم ظلم کرتے ہو، زمین پر تمہیں کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، آسمان پر تمہیں پوچھنے والا ضرور موجود. تمہیں ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. پنجاب اسمبلی میں میں حیران ہوں یہ کہ لوگ کرتے کیا. ایک میٹنگ تھی، اس میں میں بھی موجود تھا. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ قرآن کو لازمی قرار دے دیا گیا، بطور نصاب یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں اسے رائج کر دیا گیا، بچوں کو پابند بنا دیا گیا، تو اس کے پڑھانے کا آپ نے انتظام کیا کیا ہے؟ مجھے لگے ہمارے پاس فنڈ نہیں، ہمارے پاس فنڈ نہیں. تو پھر سیکٹری تعلیم کہنے لگا جو اردو پڑھاتا ہے وہی قرآن پڑھائے گا. میں نے کہا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ جس کو انگریزی نہ آتی ہو، ریاضی نہ آتی ہو، آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ ریاضی پڑھائیں؟ آپ بہت تلخی بھی ہوئی. مجھے وہ جواب کیا دیتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے کہتا ہے کہ ہم جو قرآن کی تعلیم جانتے ہیں ان کو قرآن پر کی تعلیم دینے پر معمور کر کے اپنے معاشرے کو، اپنے بچوں کو دہشت گرد نہیں بنانا چاہتے. یہ اسمبلی میں اس نے جواب دیا. پنجاب اسمبلی میں میٹنگ تو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. جن کا ذہن یہ ہو کہ جو قرآن پڑھے، قرآن پر عمل کرے، قرآن کی تعلیم دے، وہ دہشت گرد ہے. جو بے حیائی پھیلائے وہ شریف شہری ہے. اس قوم کی شرافت کا اندازہ آپ کو لگا لیں. پھر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہو، اس میں ہمارا بھی قصور. ہم گونگے بن گئے، ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہمیں بولنا چاہیے تھا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، مسلمان وہ ہے، میرے نبی کا ساتھی وہ ہے، میرے نبی کو ماننے والا وہ ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سب سے پہلی اس میں یہ خوبی پائی جاتی کہ جو معاملہ اس کا نرمی والا اہل اسلام کے ساتھ ہوتا ہے وہ نرمی والا معاملہ کفار کے ساتھ اس کا کبھی نہیں ہوتا. یہ پہلی صرف اہل ایمان کی بتلائی. تو کبھی کبھی ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیا ہم لفظ ایمان کے بھی حقدار ہیں یا نہیں ہے؟ ایمان کا مفہوم کیا ہے یہ دور کی بات ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم پر لفظ ایمان بولا جائے. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہمارے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ اس لفظ کی توہین. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہاں گئے وہ محمد بن قاسم جیسے جوان مرد؟ یہ مسلمان تھے کہ کراچی کی بندرگاہ، کراچی سے، سندھ سے، آپ کے اپنے ملک سے ایک بچی محمد بن قاسم کو خط لکھتی ہے کہ میں لٹ گئی تمہارے ہوتے ہوئے. وہ کہاں سے چلتا ہے
اس مسلمان بہن کی عزت بچانے کے لیے کہاں پہنچتا ہے؟ اب میں کیا کروں، کیا بیان کروں؟ آپ سے یہ کوئی مخفی ہے کہ ہم نے خود کتنی اپنی بہنوں کو اغیار کے حوالے کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جذبات کی بات نہیں ہونے والی بات، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور ہمارے اعمال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمان ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی حالت بگاڑی، ہم اللہ کے من حیث القوم اللہ کے رسول کے نافرمان ہوئے تو اللہ تعالی نے بطور عذاب ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا کہ جن کو قوم کی چیخیں اب سنائی نہیں دیتی، قوم چیختی ہے، آپ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، آپ کا رونا، آپ کا کرم ان کی راحت کا ثابت سوال ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں من حیث القوم ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم سود کی لعنت میں مبتلا ہوتی ہے، اب اس میں دو چیزیں لازمن پیدا ہوتی ہے۔ جب سود کی لعنت آتی ہے، سب سے پہلے سود کے بعد اس قوم میں دو برائیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلی برائی کہ وہ قوم شراب سے پھر نفرت نہیں کرتی، اور دوسری برائی وہ زنا کو اچھا سمجھتی ہے، وہ زنا جیسی لعنت کا انتخاب کرنا شروع کر دیتی۔ میرے بھائیوں، یہ جذباتی باتیں نہیں، یہ درد دل سے میں کر رہا۔ کب ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ حکومت سود ختم نہیں کرتی، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم ترک کر دیں؟ آپ حکومت کو چھوڑیں، آپ دیکھیں جو آپ کے اختیار میں تھا، کیا وہ کام آپ نے کیا ہے؟ نہیں، ہم اس طرف جانے کے لیے نہیں تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ جب قوم کی یہ حالت ہو، میرے بندوں کی یہ حالت ہو، فرمایا قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے میرے نبی ان کو کہہ دے، هو القادر علی ان یبعث علیکم، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تمہارے اوپر سے عذاب اللہ مسلط کر دے۔ اللہ آندھی کا عذاب نہیں دے، اللہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، اللہ ویسے ہی بارش برسائے تو بارش کا پانی تمہارا سب کچھ بہا کر لے جائے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ آسمان سے بجلی کو گرا کر تمہیں نیست و نابود کر دے، اللہ آسمان سے کوئی دردناک آواز پیدا کرے کہ جس سے تمہارے کلیجے پھٹ جائے، تم ملین لیٹ ہو جاؤ۔
اللہ اس بات پر قادر ہے عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر تم نے توبہ نہ کی، تم نافرمانی سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب کریں گے۔ ارجل یعنی پاؤں، من تحت ارجلکم، جس زمین پر تم چلتے ہو وہ زمین پھٹ جائے، تم زمین میں نہ جاؤ، اللہ زمین میں حرکت پیدا کر دے، تم زمین میں چلنے کے قابل نہ رہو، اللہ تمہارے پاؤں کو شل کر دے۔ اللہ کے پاس یہ قدرت ہے کہ اللہ زمین سے پانی کی چشمے جاری کر دے جو تمہاری موت کا سبب بنتا ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ میرے بھائیوں ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ او یلبس علیکم، فرمایا کہ تمہیں لباس پہنا دے، لیذیق بعضکم بعضا، تمہیں لباس پہنا دے نفرت کا کہ تم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاؤ۔ اب ایمان سے بتلاؤ، حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ اہل ایمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اہل ایمان کا یہ وصف ہے کہ وہ کفار کے لیے سخت اور اہل ایمان کے ساتھ نفرت کرتے نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب نفرت کا یہ سب سے سخت ہے کہ میں اس بات پر بھی قادر ہوں، جہاں دوسرے عذاب کا تذکرہ آیا ہے وہاں یہ آیا اللہ بھیجنے پر قادر ہے۔ جہاں نفرت کا تذکرہ آیا فرمایا اس نفرت کو میں تمہارا لباس پہنانے پر بھی قادر ہوں، تمہیں نفرت کا لباس پہنا دوں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے، من حیث القوم سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت رعایا کا خیال کرے اور رعایا کو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے جذبات کا خیال رکھے۔ میں پھر آپ سے التجا کرتا ہوں، حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ اب ہمارا امتحان ہے، ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اگر تباہی چاہتے ہیں تو پھر اپنی جگہ پر چلتے رہے، اگر تباہی نہیں چاہتے، اپنے آپ سے مخلص ہیں، تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ سے من حیث القوم معافی مانگنی پڑے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز کا ادراک عطا فرمائے کہ ہم من حیث القوم اللہ کے بندے بن